آج کا پروگرام اولیاء اللہ ممتاز الاولیاء حافظ قاری ممتاز احمد چشتی نظامی صابری قادری رحمت اللہ علیہ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ ملیر کو کراچی کی مضافاتی بستیوں میں ہر لحاظ سے امتیاز حاصل ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے بھی اور بزرگان دین کے مسکن ہونے کے اعتبار سے بھی۔ ملیر کی زمین زراعت کے لیے بہت زرخیز ہے، یہاں سرسبز و شاداب کھیت بھی ہیں اور مختلف پھلوں کے باغات بھی۔ مشہور و معروف صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جب حج کعبہ کی سعادت کے لیے تشریف لے جاتے تو دوران سفر کراچی کے پر رونق اور باغ و بہار علاقے ملیر میں ہی قیام فرمایا کرتے۔ آپ نے اپنی اکثر کافیوں میں ملیر کو محبوب کے شہر اور کوچہ جانا سے تعبیر کیا ہے۔ اسی ملیر میں ایک مرد قلندر ساری زندگی شب و روز اپنے قول و فعل سے خدمت خلق اور پیام حق کو کما حق کو ہو عام کرنے میں مصروف عمل رہا۔ ملیر کی اس روحانی فیض رساں ہستی کا نام نامی اسم گرامی الحاج حافظ قاری ممتاز احمد رحمانی چشتی نظامی صابری قادری قلندری رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 14 رمضان المبارک سن 1347 ہجری بمطابق 25 فروری سن 1923 بروز پیر دہلی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام محمد احمد اور والدہ کا نام رفیق النساء تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی۔ ناظرہ قرآن مجید اپنی پھوپھی مہر النساء سے پڑھا اور حکیم افتخار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے کم سنی میں ہی حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے فن تجوید و قرات کی تعلیم قاری حامد حسین دہلوی سے حاصل کی، جبکہ درس نظامی کی ابتدائی کتب قاضی زین العابدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی۔ آپ نے اس دور کے مروجہ فن کشتی میں بھی مہارت حاصل کی اور جامعہ ملیہ دہلی سے اسکاؤٹ کی تربیت بھی حاصل کی۔ آپ بچپن ہی سے انتہائی ذہین، نیک اور صالح، فرما بردار اور بزرگوں کا ادب اور ان سے محبت کرنے والے تھے۔ اس لیے آپ کے دادا حاجی سراج الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ کی زبان میں بچپن ہی سے ایسی تاثیر تھی کہ جو آپ فرماتے وہ بات ظہور پذیر ہو جایا کرتی۔ آپ بچپن ہی سے بزرگوں کی توجہ اور ان کی شفقتوں کے سائے میں رہے۔ مولانا عبدالسلام نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ولی کامل اور آپ کے اہل خانہ کے پیر و مرشد تھے، وہ آپ سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے۔ آپ کو پرندے اور دوسرے جانور پالنے کا بڑا شوق تھا۔ آپ کے اس شوق کی خاطر آپ نے دادا کے گھر میں پرندے اور دوسرے جانور پال رکھے تھے۔ آپ کا یہ شوق آخر عمر تک قائم رہا۔ قیام پاکستان کے بعد ستمبر سن 1947 میں آپ ہجرت کر کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی عمر 24 برس تھی۔ کچھ عرصے لاہور میں قیام کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے اور کسب معاش کے لیے زرگری کا کارخانہ قائم فرمایا۔ سن 1950 عیسوی میں آپ قلندر زماں حضرت قبلہ الحاج سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے جذب کے عالم میں فرمایا، تیری روح کا ہمیں 60 سال سے انتظار تھا۔ حضرت ولایت علی شاہ قلندر نے آپ پر ایسی نگہ التفات ڈالی کہ آپ اپنا گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، غرض ہر شے سے کنارہ کش ہو کر بابا صاحب ہی کے ہو کر رہ گئے اور ان کی خدمت میں رہ کر ریاضات و مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی ابرار احمد کو بھی قلندر بابا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مسجد میں اذان کی ذمہ داری، امامت، خطابت، خانقاہ کی صفائی، پودوں اور درختوں کی آبیاری، لنگر کی تیاری اور تقسیم، مہمانوں کی توازے اور قبلہ بابا صاحب کی خدمت کی تمام تر ذمہ داریاں
آپ دونوں بھائیوں کے سپرد تھیں۔ سن 1952 عیسوی میں حضرت قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ آپ کو اپنے ہمراہ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین لے گئے، جہاں آپ کو بڑی کرامات اور انعامات سے نوازا گیا۔ حضرت قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ نے آپ کو اپنا بالک بنا کر نعمت لا زوال اور سر روحانیت سے سرفراز فرمایا، جبکہ آپ کے چھوٹے بھائی الحاج صوفی ابرار احمد قادری کو بھی خصوصی شفقتوں سے فیضیاب فرمایا۔ سن 1957 عیسوی میں حضرت قبلہ بابا صاحب کے وصال کے بعد آپ مدینہ جامع مسجد ممتاز نگر بی ایریا ملیر میں بحیثیت خطیب و پیش امام مقرر ہوئے اور پھر ساری زندگی یہیں پر مخلوق خدا کی خدمت، وعظ و نصیحت اور درس و تدریس میں گزار دی۔ یہیں آپ نے الممتاز مکتب رحمانی کے نام سے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، جو آپ کی شبانہ روز محنت اور لگن کی بدولت بہت جلد ملیر کراچی کے معیاری اور معروف مدارس میں شمار ہونے لگا، جس میں ہزاروں طلباء طالبات ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرات اور حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرتے۔ یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی حضرت صوفی ابرار احمد قبلہ کی سرپرستی میں جاری و ساری ہے۔ آپ کے حصے میں یہ سعادت بھی آئی کہ آپ کو حضرت قبلہ شاہ حافظ غلام رسول قادری قلندر سولجر بازار والے نے یہ کہہ کر کہ آپ بابا صاحب کے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہیں، اپنے سایہ شفقت میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ محبوب رحمانی حضرت قبلہ خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمت اللہ علیہ جہانگیر روڈ کراچی کی خدمت اقدس میں بھی حاضری دیتے رہے، جو رشتے میں آپ کے پھپھا بھی تھے۔ سن 1964 عیسوی میں حضرت محبوب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اسلام آباد میں حضرت شاہ عبداللطیف بری امام رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرمایا اور وہیں صاحب مزار شاہ بری امام رحمت اللہ علیہ اور حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو محبوب العارفین کا خطاب عطا ہوا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت محبوب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اپنی دستار خلافت و نیابت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ مخلوق خدا کی خدمت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ اشاعت حلقہ رحمانی کا فریضہ بھی انجام دینے کا حکم دیا۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر ان کے وصال تک ماہ رمضان المبارک میں آپ ہی ہمیشہ تراویح پڑھایا کرتے، اور اپنے پیر و مرشد کی نماز جنازہ بھی آپ ہی نے پڑھائی۔ آپ کی شادی دہلی کے ایک معزز خاندان کی ایک نہایت پاک باز اور نیک سیرت خاتون سے ہوئی، جن سے اللہ نے آپ کو ایک نیک بخت اور سعادت نشان فرزند اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی تمام زندگی درس و تدریس، تبلیغ دین، اشاعت قرآن، خدمت خلق، فروغ حلقہ اور مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کی حیات طیبہ عجز و انکساری، حلم و بردباری، تواضع اور خوش اخلاقی، حق گوئی اور راست بازی، صبر و استقامت، ایثار و قناعت، خدمت اور محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین ترین نمونہ تھی۔ آپ کی قرات اور دعا کا انداز بے حد دل نشین، منفرد، پر اثر اور بے مثال تھا۔ سوز و گداز، جذب و کیف اور رقت و گریہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے اور آنکھوں سے آنسو تھمتے نہ تھے۔ آخری عمر میں آپ شدید علیل رہے، لیکن علالت کے باوجود آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ کا وصال 17 ذیقعد سن 1410 ہجری بمطابق 11 جون سن 1990 بروز پیر کراچی میں ہوا۔ آپ کے جسد مبارک کے غسل اور تجہیز و تکفین کے امور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محبوب رحمانی
صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانِ عالیہ واقع جہانگیر روڈ کراچی پر انجام پائے، جبکہ نماز جنازہ کی ادائیگی قلندر زماں حضرت بابا ولایت علی شاہ قلندر کے آستانہ عالیہ واقعہ ملیر سٹی پر ادا کی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ اپنے وقت کے معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام قادر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ کالا بورڈ ملیر کراچی میں مدینہ جامع مسجد ممتاز نگر بی ایریا کے پہلو میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 16 اور 17 ذیقعد کو بڑے ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پہلے روز بعد نماز عصر پرچم کشائی اور چادر پوشی ہوتی ہے، بعد نماز مغرب ختم خواجگان اور حلقہ ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد گلہائے نعت اور منقبت پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے۔ بعد نماز عشاء محفل قرات، نعت، منقبت اور فضائل کا مختصر بیان ہوتا ہے، پھر محفل سماع آراستہ ہوتی ہے، اس کے بعد دعائے خیر اور آخر میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ دوسرے روز بعد نماز عصر قرآن خوانی اور عاد، ختم خواجگان اور حلقہ ذکر ہوتا ہے، بعد نماز مغرب محفل نعت، انتخاب از ارشاد مرشد، گلہائے عقیدت، شجرہ شریف اور ایصال ہدایہ۔ بعد نماز عشاء خصوصی محفل عرس، قرات و نعت خوانی، خصوصی بیان فضائل، گلہائے عقیدت، گل پوشی اور چادر پوشی، دعائے خیر اور تقسیم لنگر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر شب میں محفل نعت، غسل مزار مبارک، خل شریف، دعائے خصوصی کے بعد تقسیم لنگر، اور یوں نماز فجر سے کچھ قبل عرس کی تقاریب اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔